بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاعت و بندگی۔ بیٹا، تم اللہ کی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو۔ سارے جہانوں کے اکیلے پروردگار نے اپنی مقدس کتاب میں انسانوں کی تخلیق کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے، لہذا نہ تو تمہارا نفس تمہیں فریب میں مبتلا کرے اور نہ ہی عام لوگوں کی بے فکری اور غفلت کی زندگی اس اہم ترین ذمہ داری کی ادائیگی کی راہ میں تمہارے لیے رکاوٹ بننے پائے۔ بیٹا، اللہ نے تمہیں ایمان سے نوازا، مسلمان بنایا اور ملت ابراہیمی اور دین محمدی پر پیدا کیا۔ یہ تم پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، لہذا اللہ کے دین کی دل سے قدر کرو۔ یہی وہ برحق دین ہے جس پر چلنے والے سے اللہ دونوں جہان میں راضی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس دین میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اسلام جن چیزوں سے محبت کی ترغیب دیتا ہے وہ چیزیں تمہیں بے انتہا محبوب ہونی چاہیے، اور جن باتوں سے اسلام نفرت دلاتا ہے تمہارے دل میں اس کی حد درجہ نفرت ہونی چاہیے۔ بیٹا، تمہاری نمازیں اور عبادتیں اور تمہارا جینا مرنا سب کچھ اس خدا واحد کے لیے ہونا چاہیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اسی بات کا پابند کیا گیا ہے، بس یہی تمہاری زندگی کا مقصود اصلی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہیں۔ اگر زندگی ایسی بن جائے تو پھر کیا کہنے، دنیا ہی میں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بیٹا، آدمی کے نفس پر خواہشات کی حکمرانی بڑی زبردست ہے۔ اگر نفس پر خواہشات کی گرفت اس درجہ مضبوط نہ ہوتی تو قرآن خواہشات کو خدا کا نام نہ دیتا۔ قرآن کریم نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پس جس کا ایمان اس کے خواہشات سے طاقتور ہوگا وہ تو خواہشات پر قابو پا لے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر وہ خواہشات پر قابو نہیں پا سکے گا، بلکہ خواہشات خود اس پر غالب آ جائیں گی۔ میرا ایمان کیسا؟ بیٹا، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارا ایمان طاقتور ہے یا کمزور تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے حالات پر نظر رکھو۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک کام جسے تم برسوں سے کرتے آئے ہوگے اور وہ تمہاری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہوگا، کسی دن اس کے بارے میں تمہیں اچانک معلوم ہوگا کہ تمہارا یہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگر تحقیق ہو جانے پر تم اس کام کو فوراً چھوڑ دو تو سمجھو کہ تمہارا ایمان طاقتور ہے، اور اگر تحقیق ہو جانے پر بھی تم اپنی سابقہ عادت پر اڑے رہو تو سمجھو کہ تمہارا ایمان کمزور اور تمہاری خواہش نفس طاقتور ہے۔ بیٹا، دین میں کسی کی پختگی اور استقامت اور دین سے اس کی سچی محبت کا پتہ لگانا ہو تو دیکھو کہ وہ دوسری نمازوں کے ساتھ نماز فجر کی باجماعت ادائیگی، اسی طرح نازک گھڑیوں اور سخت حالات و مقامات میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں کا اہتمام اس کی زندگی میں موجود ہے تو سمجھو کہ اس کی دینداری پختہ ہے اور اسے دین سے سچی محبت ہے۔ ایسے لوگ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان سے قربت پیدا کی جائے اور انہیں جیسا بننے کی تمنا اور کوشش کی جائے۔ بیٹا، دینی فرائض کی ادائیگی کے وقت اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم اپنے کاندھوں سے بوجھ اتار رہے ہو تو یہ سمجھو کہ ابھی تمہیں حقیقی ایمان نصیب نہیں ہے۔ مومن کو تو وہ پسند ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، اور اس کی مرضی وہ ہوتی ہے جو اس کے مولا کی مرضی ہو۔ اس کی اپنی مرضی مولا کی مرضی میں فنا ہو جاتی ہے اور مولا کی مرضی اس کی اپنی مرضی میں ہو جاتی ہے۔ جب مومن اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اسے فرائض کی ادائیگی بوجھ نہیں محسوس ہوتی بلکہ اسے ادائیگی کی چاہت ہوتی ہے، اور جب وہ فرائض ادا کر لیتا ہے تو اسے بے انتہا سکون اور روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ تو دینی فرائض کی ادائیگی کو اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کی تخلیق ہی رب کی بندگی کے واسطے ہوئی ہے۔ بیٹا، اپنے کو اس مقام تک پہنچاؤ، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ عبادت کی نگہداشت۔ بیٹا، اسلام میں بہت سے فرائض ہیں اور سب اپنی جگہ اہم ہیں،
لیکن ان فرائض میں بطور خاص نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسرے فرائض کو حاصل نہیں۔ یہ دین کے بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہے، لہذا ان تمام فرائض کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام رکھو۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ اللہ سے بندوں کے تقرب کا ذریعہ ہیں، وہیں ان میں روح کی غذا اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا سامان بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کی غذا کے لیے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا ذائقہ اور تاثیر الگ الگ ہیں، اور ہمارے جسم کو ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو جسم میں توانا باقی نہیں رہ جاتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اور علاج کے لیے الگ الگ انداز کی عبادتیں رکھی ہیں۔ ہر عبادت اپنے اندر جدا تاثیر رکھتی ہے، ایک کا کام دوسرے سے نہیں چل سکتا۔ اگر تم نے بعض عبادت کا اہتمام کیا اور بعض کا نہیں کیا تو تمہاری روح مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتی، لہذا تمام عبادتوں کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی پیدا ہو، تمہاری روح صحت مند رہے اور تمہیں اللہ کے قرب کی فضاؤں میں پرواز کرائے۔ نمازوں کا اہتمام۔ بیٹا، نماز پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام رکھو۔ میں تمہیں اطاعت شعار اور خدمت گزار جبھی سمجھوں گا جب تم نمازوں کا اہتمام کرو۔ نماز چھوڑ کر نہ تو تم میری نظر میں اطاعت شعار ہو سکتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بیٹا، کسی اور چیز میں تم سے کوتاہی ہو تو ہو، نماز میں تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ نماز ہی تمہارے دین کا ستون اور تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے۔ بیٹا، اپنی نماز کے لیے کمتر لوگوں کو نمونہ نہ بناؤ۔ یہ مت کہو کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے نماز میں بہت زیادہ حرکت کی مگر نماز نہیں دہرائی۔ ان لوگوں کو نمونہ بناؤ جو سنت و آداب کا اہتمام کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں نمونہ بناؤ اور ان کی مثال دو کہ فلاں ایسا ایسا کرتے ہیں یا فلاں نے ایسا ایسا کیا، لہذا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ عام لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ دعا کی عادت بناؤ۔ بیٹا، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے یا تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے رب سے سہولت و آسانی اور کامیابی کی دعا کرو، اس لیے کہ ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی ہر کام کو کامیابی اور حسن انجام تک پہنچاتا ہے۔ افراد و وسائل تو محض سبب اور ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کا کام بنانا چاہتا ہے ان افراد و وسائل کو ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ تمہیں اپنے دل کو اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے اور ہر کام میں سب سے پہلے اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان اسباب سے وجود میں آنے والے نتائج کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سہولت و آسانی کا سوال کرنے کے بعد پھر اللہ نے ضرورت کو پوری کرنے کے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو۔ ان میں کئی ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں۔ اذان و اقامت کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اسی طرح سے فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد کا وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا ہے۔ یہ اوقات ہر روز دن میں 5 بار آتے ہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ان اوقات کو غنیمت جان کر دعا میں مشغول ہو جاؤ، اور جب بھی دعا کرو تو عافیت کی دعا کرنا نہ بھولو۔ قرآن سے لو لگاؤ۔ بیٹا، اپنے رب کی کتاب سے والہانہ لگاؤ پیدا کرو اور اس کی اچھی طرح نگہداشت رکھو۔ یہ وہ نور ہے جو تمہیں آسمان سے جوڑ دے گا، یکتا و غالب پروردگار کی یاد آسان کر دے گا اور اللہ اور اہل اللہ سے تمہارے تعلق کو مضبوط کر دے گا۔ بیٹا، ہفتے میں 1 قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مشکل لگے تو حسب سہولت
2 یا 3 ہفتے میں پورا کرو، ورنہ پھر 1 مہینے میں تو پورا ہو ہی جانا چاہیے۔ اگر 1 مہینے میں بھی قرآن پورا نہیں ہو پاتا تو تم یوں سمجھو کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور اندیشہ ہے کہ اس ترک قرآن کی وجہ سے کل قیامت کے دن پیغمبر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شکایت نہ کرنے لگیں، حالانکہ اس دن تمہیں پیغمبر کی شفاعت کی سخت ضرورت ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو تو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ بیٹا، اللہ کی کتاب کو پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرو اور اپنے دل کو اس کے نور سے منور کرو، اس کے معانی پر غور کرو، اور جس قدر ہو سکے حفظ کر لو۔ مکمل حفظ ہو جائے تو کیا کہنے، اس مقدس کتاب کے نور میں اللہ تعالی نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ یہ نور جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آدمی کے لیے حق و باطل کا فرق واضح ہونے لگتا ہے، اور آخرت میں یہ نور جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ آدمی اس نور کی برکت سے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ترقی کرتا چلا جائے گا۔ محبت رسول، بیٹا رسول اللہ سے گہری محبت پیدا کرو۔ آپ سے سچی محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ تمہارا دل محبت رسول سے جتنا آباد ہوگا، طاعت و بندگی کی راہ تمہارے لیے اتنی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے محبوب ہوتی ہے، اور ان اداؤں کے اپنانے میں ایک خاص لطف ہوتا ہے۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ چنانچہ آدمی کو جب رسول سے محبت ہوگی تو آپ کے مبارک اسوہ زندگی اور آپ کی پیاری سنتوں سے بھی محبت ہوگی، اور پھر آپ کی اتباع اس کے لیے نہایت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر دل رسول اللہ کی سچی محبت کے جذبے سے محروم ہے تو پھر طاعت کی راہ آدمی کے لیے بڑی مشقت طلب اور دشوار گزار ہے۔ بس رسول اللہ سے سچی محبت، والہانہ لگاؤ اور سچی وابستگی پیدا کرو تاکہ آپ کی اتباع اور پیروی کی سعادت سے بہرہ ور ہو سکو۔ بیٹا، اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ پہچانو۔ آپ اللہ کی نظر میں اللہ کی مخلوق میں سب سے محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، ساری انسانیت کے سردار اور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ آپ سارے نبیوں سے اعلیٰ و برتر ہیں۔ آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، جس سے نبوت اور رسالت کے عظیم الشان محل کی تکمیل ہوئی۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو آپ پر مکمل کیا گیا۔ رہتی دنیا تک کے سارے عالم کے لیے آپ کو ہادی اور پیشوا بنایا گیا۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو سراپا با ادب ہو جاؤ۔ آپ کا نام انتہائی عظمت کے ساتھ لو۔ آپ کا نام لیتے ہوئے درود پاک کا التزام کرو۔ اس کی عادت بناؤ کہ لاشعوری میں بھی آپ کا نام درود و سلام کے بغیر زبان پر نہ آئے۔ تحریروں میں بھی آپ کے نام کے ساتھ مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھو۔ اختصار کے پیش نظر صرف صاد یا صاد لام عین میم لکھنے پر اکتفا نہ کرو، یہ اختصار غیر مناسب اور ناپسندیدہ ہے۔ محبت صحابہ، بیٹا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دین کے لیے ان کی جو عظیم قربانیاں ہیں اور ان کی جانثاری اور جان سپاری کے جو واقعات ہیں انہیں پڑھو تاکہ تمہارے دل میں ان کی محبت کے شعلے تیز ہوں اور تمہارا سینہ ان کی عظمت و احترام سے معمور ہو۔ یہ امت کا وہ عظیم طبقہ ہے جسے اللہ نے ان کی بے لوث اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں جنت اور مغفرت کا مزدع جاں فضا سنایا ہے۔ بیٹا صحابہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانو اور ان کے اختلاف کے بارے میں امت کے سلف نے جو موقف اپنایا ہے اسی موقف کو تم بھی اپناؤ۔ اسی موقف میں دین و ایمان کی سلامتی ہے۔ ان کے اختلاف کے بارے میں
نہ زیادہ گفتگو کرو اور نہ ہی زیادہ اس پر غور و فکر کرو، اس لیے کہ تم اس کے اہل نہیں، مبادا شیعیت یا خارجیت کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اختلاف ہوا وہ در حقیقت ایک امتحان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گروہ کو مبتلا کیا۔ وہ سارے کے سارے مخلص تھے اور اپنی دانست میں حق پر عمل پیرا تھے۔ ان کے ہر گروہ میں خیر ہے، ان کا جو گروہ حق کو پانے میں کامیاب رہا وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے، اور جس سے چوک ہوئی وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہیں۔ بس صحابہ کی شان میں ہر طرح کی بے ادبی اور طعن و تشنیع سے بے انتہا دور رہو، اور اپنے سینوں کو ان کے بارے میں ہر طرح کی کدورت سے پاک رکھو۔ آج بہت سے لوگ جن کا نہ کوئی علمی مقام ہے اور نہ دین میں ان کی کوئی حیثیت، وہ صحابہ جیسی اولو العزم عظیم المرتبت اور قد آور شخصیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان میں طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں، حالانکہ اصحاب رسول کے مقابلے میں ان کی وہ بھی حیثیت نہیں جو صحارا کے مقابلے میں ایک مشت غبار کو ہے، یا بحر بے قرار کے مقابلے میں پانی کے کسی معمولی سے ڈول کو ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس احمق میڈھے کی سی ہے جو چٹان کو توڑنے کے لیے اس پر اپنی سینگ مارتا ہے۔ چٹان تو ٹوٹنے سے رہی، ہاں میڈھا اپنی حماقت سے اپنا سر ضرور پھوڑ لیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ بیٹا، دین و شریعت، ایمان و عقیدہ اور اعمال و اخلاق میں صحابہ جس طریق پر گامزن رہیں بس وہی طریقہ راہ نجات ہے۔ ان کی راہ سے ہٹ کر بحث و تحقیق کے نام پر مختلف زمانوں میں جن نئے نئے عقائد و خیالات کی اشاعت ہوتی رہی یا آج ہو رہی ہے، یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں جو دین کو تباہ کر دینے والی ہیں۔ بیٹا، رسول کی اتباع کے ساتھ تم مومنین کی راہ کی بھی پیروی کے پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اپنائی ہے اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے۔ آیت کریمہ میں جن مومنین کے راستے کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے ان کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام ہیں، جو پوری امت میں سب سے پہلے دولت ایمان سے مشرف ہونے والے ہیں اور ایمان و یقین کی اس بلندی کو پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک ان کے علاوہ امت کے کسی اور طبقے کی رسائی ناممکن ہے۔ مگر کچھ لوگ فاسد اور غلط ارادے سے جو شیطان ہی نے ان کے دل میں پیدا کیا ہے، بعض برحق جملوں کو بے موقع استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال، کہ صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے، اور کبھی کہتے ہیں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ جماعت تھی جو گزر گئی، اس کا کیا اس کے ساتھ اور تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہے۔ ان جملوں کے استعمال کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ صحابہ کو اپنے جیسے انسان قرار دے کر ان کی اتباع سے جان بچانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں دین میں منمانی کرنے کا موقع مل جائے۔ لہذا کبھی بھی ایسے لوگوں کی مغالطہ آمیز گفتگو کے دام فریب میں نہ آ جانا۔ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو، بطور خاص ان احادیث کا جو صحابہ کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس سے بات مزید نکھر کر سامنے آئے گی اور صحابہ کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے لائق اتباع ہونے پر دل مطمئن ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔